اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام والمحبة والعرفان والحق والبيان والکتاب والقرآن والشریعت والاحکام والحجت والبرہان سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَطَهَارَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَطَشِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذِهِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحمید والفرقانہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، عاشقان محمد و آل محمد علیہ السلام، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 76ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ دہر کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا کبھی ایسا بھی وقت آیا، ایسا بھی لمحہ آیا، ایسی بھی ساتھ آئی، ایسی بھی گھڑی آئی کہ جب اس کے مقرب ترین بندوں کا تذکرہ اس کی بارگاہ میں نہ رہا ہو، اس کے مقرب ترین بندوں کا تذکرہ اس کی بارگاہ میں نہ رہا ہو۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، اور ہم نے انسان کو ملے جلے جوہر حیات سے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ نبتلی، تاکہ اسے آزمایا جائے۔ کیوں آزمائے گا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا،
کیونکہ میں نے اسے سننے والا بھی بنایا ہے اور دیکھنے والا بھی بنایا. تو یہ دو طاقتیں دے کے کیوں بھیجا؟ تو آنے والی آیت نے اس کی وضاحت کی کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے سبیل ہدایت کر دیا، اب تم اس پر قائم رہ کے شاکر بن جاؤ یا انکار کر کے کافر کہلاؤ. اقرار کرو گے تو شاکرین میں ہو، انکار کرو گے تو کافرین میں ہو. یہ عجیب انتظام ہے کہ دو طرح کے انسانوں کا ذکر ہے. ایک وہ ہیں جنہیں کائنات سے پہلے بنایا گیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جنہیں کائنات سے پہلے بنایا گیا ہے، اور کچھ وہ ہیں جنہیں کائنات کے بعد بنایا گیا ہے. اب اگر آپ یہیں سے میرا ساتھ دیں گے تو بہت جلدی گفتگو آسان بھی ہو جائے گی اور آپ تک بات پہنچانے میں مجھے آسانی بھی ہوگی. اس لیے کہ میں بہت دیر تمہید کا قائل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بس 2+2 والی باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں اور جلدی جلدی بات آسانی سے پہنچ جائے. لہذا اگر آپ پوری طریقے سے بیدار ہیں تو ایک مل کر صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عجیب منزل ہے. اللہ نے دو طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ ہیں جو کائنات سے پہلے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو کائنات کے بعد ہیں. یا لفظوں کو بدلوں تو آپ کو لطف آئے گا. ایک وہ ہیں جن کی وجہ سے کائنات ہے. نہیں پہنچ رہے آپ جہاں میں لے چل رہا ہوں. ایک وہ ہیں جن کی وجہ سے کائنات ہے، اور کچھ وہ ہیں جو کائنات کی وجہ سے ہیں. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی کائنات سے پہلے جو ہیں، جو کائنات کے محتاج ہیں، انہیں سورج کا بھی محتاج ہونا پڑے گا، چاند کا بھی محتاج ہونا پڑے گا، ستاروں کا بھی محتاج ہونا پڑے گا، ہواؤں کا بھی محتاج ہونا پڑے گا، چرند کا بھی محتاج ہونا پڑے گا، پرند کا بھی محتاج ہونا پڑے گا. مگر کائنات جن کی محتاج ہے وہ جب چاہیں گے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیں گے، جب چاہیں گے ستارے کو ڈیوڑی میں بلا لیں گے. صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر. جب چاہیں گے، کیونکہ ان کے صدقے میں کائنات بنی ہے. یہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی قدرت دکھائیں. اس لیے کہ اللہ نے انہیں مالک و مختار بنایا. تو اب یہ دو طاقتیں جو دی ہیں اللہ نے، سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت، تو یہ طاقتیں عطا کیوں کی ہیں؟ توجہ چاہتا، یہ دو طاقتیں عطا کیوں کی ہیں؟ کہ اس کے ذریعے امتحان ہوگا، کیونکہ ہم نے ہر انسان کو راہ ہدایت پر خلق کیا ہے. تو اب اس راہ پر امتحان ہوگا سننے کے ذریعے بھی اور دیکھنے کے ذریعے بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت لینے کے لیے سننا بھی ضروری ہے. نہیں بیدار ہے آپ جہاں لے چل رہا ہوں. ہدایت لینے کے لیے سننا بھی ضروری ہے، ہدایت لینے کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہے. تو پھر قانون بنا، ہدایت دینے کے لیے سنانا بھی ضروری ہے. بھئی اگر پہنچ رہے ہیں تو میرے ساتھ رہیے. ہدایت دینے کے لیے دکھانا بھی ضروری ہے، ہدایت دینے کے لیے سنانا بھی ضروری ہے. اب سمجھ میں آیا کہ غدیر کے میدان میں نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا کیوں؟ نہیں بیدار ہے آپ؟ تلوار پڑھے محمد و آل محمد. بیدار ہے بھائی؟ توجہ چاہ رہا ہوں. میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ قریب آ جائیے، تھوڑا تھوڑا سا اور قریب آ جائے تاکہ فاصلے جب مٹ جائیں گے
تو بات پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. توجہ چاہتا ہوں میں، ایک الگ رخ ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ نے ہر انسان کو راہ ہدایت پر بنایا ہے نا، اس لیے کہ اس سے بہتر تو کوئی ہادی ہی نہیں ہے، اس سے بہتر تو کوئی رہبر نہیں ہے، اس سے بہتر تو کوئی پیشوا نہیں ہے. تو جب اللہ جیسا ہادی رہبر پیشوا موجود تھا اور اس نے ہر انسان کو راہ ہدایت پر خل کر دیا، تو پھر کسی ہادی، کسی رہبر، کسی رہنما، کسی پیشوا کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں ضرورت پڑی؟ تو اس نے آواز دی، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا. نہیں پہنچ رہے آپ، نہیں توجہ چاہ رہا. میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے انہیں بنایا ہے. میں لفظوں کو بدل رہا ہوں، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ابھی میری ہدایت پوشیدہ تھی، میں چاہتا تھا کہ میری ہدایت عام ہو جائے، اس لیے میں نے محمد کو رحمت بنایا ہے. اس لیے میں نے محمد کو رحمت للعالمین بنا دیا. اب کئی ہادی ہو گئے. یہ 2 منٹ کی تمہید کے بعد کوئی آدمی خاموش نہیں رہے گا. میرا چیلنج ہے، اس لیے کہ اس در کی غلامی کرتے کرتے اتنا تو تجربہ ہو ہی گیا ہے اب ہمیں کہ آپ کو کہاں پر بلوانا ہے اور کہاں پر خاموشی کا روزہ رکھوانا ہے. اور بغیر بلوائے ہوئے اس ممبر سے اتروں گا نہیں، اس لیے کہ مولا کے فضائل پر ہر آدمی بول بھی نہیں پاتا ہے، اس لیے کہ علی کے فضائل پر وہی بولتا ہے جسے ادھر سے عطا ہو جاتی ہے. ورنہ تو تقریر کرنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 2.5 گھنٹے کی تقریر کر دی مگر نام علی نہیں آنے دیا. دیکھیے اگر آپ جملہ پہنچ گیا تو میری تقریر مکمل ہو جائے گی یہیں پر. کیا کہا؟ 2.5 گھنٹے کی ہم نے تقریر کر دی مگر نام علی نہیں آنے دیا. میں اس سے ایک ہی جملہ کہوں گا، بھیا نجس زبانوں سے پاکیزہ نام نہیں لیے جاتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، آئیے بھائی. نجس زبانوں سے پاکیزہ نام نہیں لیے جاتے ہیں. جن کا شجرہ بھی خراب، جن کا حسب بھی خراب، جن کا نسب بھی خراب، جن کا چہرہ بھی خراب، جن کا عقیدہ بھی خراب ہو، وہ علی کا نام نہیں لیتے ہیں. علی کا نام لینے کے لیے. اور اب دوسرا جملہ سنیے گا، سب شراب غدیر پیے بیٹھے ہیں نا، جتنی دنیا کی شرابیں ہیں پیجئے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. یہ واحد غدیر کی شراب ہے، جتنا پیتے جائیے اتنا ہوش میں آتے جائیں گے. اب اسی وجہ میں سنیے گا، آپ پوری طریقے سے آمادہ ہے، بس میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. اب کئی ہادی ہوئے؟ 2، ایک اللہ، ایک رسول. اب تو کوئی ہادی نہیں آئے گا، کوئی رہبر نہیں آئے گا. تو راجو بھائی توجہ، کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی پیشوا، کوئی تو آئے گا نہیں اب. لیکن پھر قرآن نے بڑھ کے کہا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ جو کعبہ ہے پہلا گھر ہے، یہ بھی ہادی ہے. میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ جو کعبہ ہے یہ بھی ہدایت کرتا ہے اور یہ عالمین کے لیے ہادی ہے. تو آپ کئی ہادی ہوئے؟ 3 ہوئے نا. اللہ ہادی، رسول ہادی، کعبہ ہادی. اب تو کوئی ہادی نہیں آئے گا، کوئی رہبر نہیں آئے گا،
کوئی پیشوا نہیں آئے گا. پھر قرآن پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے نا یہ ریب ہے اور یہ متقین کے لیے ہادی ہے. سو گئے آپ بھائی, یہ متقین کے لیے ہادی ہے. آپ کئے ہادی ہوئے بتائیے, بس نتیجہ دے رہا ہوں. آپ کا بہت دیر میں نے وقت لے لیا, نتیجہ پہنچانا چاہتا ہوں. کئے ہادی ہو گئے؟ بولے بھائی شرما کیوں رہے آپ؟ 4 ہادی ہوئے نا. اب توجہ چاہتا ہوں, جملہ پہنچنا چاہیے. کئے ہادی ہو گئے؟ 4. اے معبود یہ 4 ہادیوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ کہ یہ تمہارے لیے ہے کہ تمہیں ہادی پہچاننے میں دشواری نہ ہو. اب اگر کوئی ہادی ہونے کا دعویٰ کرے تو بس یہ دیکھ لینا کہ اس کا ان 4 سے رشتہ ہے کہ نہیں ہے. مل کر جواب دے. حیدر ستارہ جس کے در پر فاطمہ زہرا کے شوہر اور سے بولو سب یہ مل کر حیدری ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیے محمد والے محمد. توجہ ہے. اب اگر کوئی ہادی ہونے کا دعویٰ کرے تو بس یہ دیکھ لینا کہ اس کا ان 4 سے رشتہ ہے کہ نہیں. اب اگر جاگ رہے ہیں تو جملہ ضائع نہیں جانا چاہیے. توجہ, اس لیے کہ اس مجمع میں آدھے سے زیادہ لوگوں کے نام میں جانتا ہوں. پھر میں نام لے لے کے داد لینا شروع کر دوں گا. یہ توجہ چاہتا ہوں. توجہ بھائی, 4 ہادی اسی لیے بتائے کہ ہادی پہچاننے میں دشواری نہ ہو, رہبر پہچاننے میں دشواری نہ ہو. اور جو ہادی ہونے کا دعویٰ کرے بھائی یہ دیکھنا کہ اس کا ان 4 سے رشتہ ہے کہ نہیں ہے. قسم خدا کی اس معاملے میں بھی میرا مولا اکیلا ہی ملے گا. ہائے ہائے, بات پہنچنا چاہیے. اس معاملے میں بھی میرا مولا اکیلا ہی ملے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے, جب اس کائنات میں آیا تو نفس اللہ بن کے آیا, اللہ سے رشتہ. کعبے میں آیا, کعبے سے رشتہ. قرآن پڑھتا ہوا آیا, قرآن سے رشتہ. محمد کی گود میں آیا, محمد سے رشتہ. توجہ, جب اس کائنات میں آیا تو نفس اللہ بن کے آیا, خدا سے رشتہ. کعبے میں آیا, کعبے سے رشتہ. قرآن پڑھتا ہوا آیا, قرآن سے رشتہ. محمد کی گود میں آیا, محمد سے رشتہ. اب اگر علی گلے سے نہیں اتر رہے ہیں, ہائے میرا مجمع پہنچ گیا شاید جہاں میں لے گیا ہوں. اگر علی گلے سے نہیں اتر رہے ہیں
تو پھر خدا سے رشتہ توڑیے، کعبے سے رشتہ توڑیے، قرآن سے رشتہ توڑیے، محمد سے رشتہ توڑیے۔ اس لیے کہ ان سب کا رشتہ تو علی سے ہے، اور بغیر علی کے نہ خدا سمجھ میں آتا ہے، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ رسول سمجھ میں آتا ہے، نہ کعبہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب میرے مولا کے یہ 4 رشتے ہیں، اور یہ چاروں رشتے تو میں ایک مجلس میں نہیں سنا سکتا، یہ پورے عشرے اور پورے خمسے کا موضوع ہے، مگر میں جھلکیاں دکھا کے گزر جاؤں گا، اور جہاں تک آپ بیدار رہیں گے وہیں تک، اس لیے کہ یہاں کوئی معاملہ یہ نہیں ہے کہ اتنی ہی دیر پڑھنا ہے۔ جہاں سے آپ کہیں گے بس وہیں مسا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ توجہ چاہتا ہوں اب اس منزل پر، میں پہلا رشتہ پڑھ رہا ہوں، میرے مولا کا کعبے سے رشتہ۔ آج یہی رشتہ سن لیجیے، میرے مولا کا کعبے سے رشتہ۔ اللہ اپنے خلیل سے بنوا رہا ہے کعبہ، اس کا خلیل بنا رہا ہے کعبہ، ساتھ میں ذبیح اللہ بھی ہے مدد کرنے کے لیے، اور دونوں آدمی مل کے بنا رہے کعبہ، اور اب کعبہ بن رہا ہے، ایک پتھر پر دوسرا پتھر اور دوسرے پتھر پر تیسرا پتھر رکھ رہا ہے اور کعبہ بن رہا ہے۔ اب کچھ جہاں تک کہ ہاتھ گیا وہاں تک کہ تو دیواریں بلند ہو گئی، اب اس کے اوپر کی دیواریں کیسے اٹھے؟ بھئی سامنے کام ہو رہا ہے، یہ پاڑ یہ بلیاں یہ باندھی گئی ہیں کہ نہیں باندھی گئی اوپر کی میناریں اٹھانے کے لیے، گنبد بنانے کے لیے؟ تو جہاں تک مزدور کا ہاتھ گیا وہیں تک تو اس نے بنایا ہے نا، اب اس کے اوپر کی دیواریں کیسے اٹھیں گی؟ اور اس زمانے میں نہ پاؤ نہ بلی نہ چیلی، تو جناب ابراہیم کو کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ انتظام کیسے کرے؟ معبود تیرا گھر بنا رہا ہوں اور اب اوپر کی دیواریں اٹھنا ہے، کہ ابراہیم یہ پتھر دیکھ رہے ہو، میں تو تاریخ پڑھ رہا ہوں، یہ پتھر دیکھ رہے ہو، اس پر کھڑے ہو جاؤ۔ اے معبود تو بھی اپنے نبی سے مذاق کر رہا ہے، پتھر تو ایک جگہ رہے گا اور دیواریں چاروں طرف کی اٹھنا ہے۔ ہائے ہائے میں جہاں لے چل رہا ہوں میرے ساتھ چلیے، پتھر تو ایک ہی جگہ رہے گا اور دیواریں چاروں طرف کی اٹھنا ہے، تو یہ پتھر تو ایک جگہ رکا رہے گا، کہ ہم پتھر کو بھی مشیت معصوم کا پابند بنا دیں گے۔ جدھر معصوم چاہے گا ادھر پتھر جائے گا۔ اب انہیں کیا کیجئے کہ جن کی عقلوں پر پتھر پڑے تھے، ہائے ہائے ہائے، کہ نبی بلاتا بھی رہا ہے، ان کی عقلوں پر پتھر پڑے ہیں، نبی بلا رہا ہے انہیں، اور وہ بھاگ کے کہتے ہیں ہم تو 10 دن بعد لوٹے، اپنی بہادری کے قصے خود سناتے ہیں، اور جب فیل ہو جاتے ہیں تو بدعت کہنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں جہاں لے گیا وہیں چلیے گا۔ جب فیل ہو جاتے ہیں تو پھر بدعت کے فتوے آنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو پوری تاریخ دیکھی ہے، جو آپ کی مقدر میں نہیں آیا وہ بدعت ہو گیا۔ رات بھر جاگے ستارہ مقدر میں نہیں آیا تو شب بیداری بدعت ہو گئی۔ ہائے 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 ہائے، رات بھر جاگ کے صبح علم نہیں ملا تو علم بدعت۔ کب بس آپ تو یہی پڑھا کرتے، یہی رہ گیا آپ کے پاس، بس یہ بدعت یہ شرک یہ حرام۔ اچھا ذرا سی بدعت کی ہمیں تعریف بتا دیجئے، بدعت کہتے کسے؟ شکیل بھائی
ہمیں یہ دراصل تعریف بتائیے کہ بدعت کہتے کسے ہیں؟ کہ جو نبی کی زندگی میں نہ ہوا ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے غدیر نبی کی زندگی میں ہے، سقیفہ نبی کے بعد۔ توجہ ہے؟ غدیر نبی کی زندگی میں ہے، سقیفہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا بدعتی کام تو آپ نے کیا ہے، اور خدا کا شکر ہے عالم بھی نبی کی زندگی میں ہے۔ اب اسے کیا کیا جائے کہ کسی کے مقدر میں نہیں آیا۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ لشکر بھاگا، کبھی لشکر کہتا تھا کہ سردار بھاگا، تبھی تو نبی نے 39ویں دن کہا یعطی رایتن غدن رجلن کرارن غیر فرار، کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ ہائے ہائے، شاید میری بات پہنچ جائے۔ اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ اس جملے نے بتایا کہ جو اب تک آئے تھے نہ وہ خدا کو پسند تھے، نہ انہیں خدا پسند تھا۔ اب میں اپنا ایک جملہ نہیں سناؤں گا۔ عالم اہل سنت بہت پڑھے، شبلی نعمانی، انہوں نے جو لکھا ہے میں وہ مینوان سنا دوں گا۔ بات تو تب ہے نا جب دشمن کے خیمے سے فضائل نکل کے آئے، بات تو جب ہے نا جب دشمن کے خیمے سے ہے۔ اب انہوں نے جو لکھا ہے وہ مینوان سنا رہا ہوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر میں کوئی در ور نہیں تھا۔ مجھے خیبر پڑھنا نہیں تھی مگر آپ کے مزاج نے مجھے بدل دیا۔ کہ وہ خیبر میں کوئی در ور نہیں تھا، وہ ایک ٹاٹ کا پردہ تھا جو علی نے اٹھا دیا۔ اب بھی آپ خاموش بیٹھیں گے؟ اب تو کم سے کم فضائل سے روزہ افطار کر ہی لیجئے۔ کیا کہا کہ کوئی درور نہیں تھا، علی نے، وہ تو ایک ٹاٹ کا پردہ تھا جو علی نے اٹھا دیا۔ اب میں کیا کروں شبلی نعمانی صاحب، آپ ٹھہرے رہیے۔ آپ نے کم سے کم علی کی طاقت تو ہمیں بتا دی کہ علی میں اتنی تو طاقت تھی کہ انہوں نے ٹاٹ کا پردہ تو اٹھا دیا۔ یہ بتائیے یہ جو 39 دن پہلے آئے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ان میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ ایک ٹاٹ کا پردہ اٹھاتے؟ اچھا میں تو کہتا ہوں کہ واقع خیبر ہوا ہی نہیں، چلیے سرے سے خارج کرتا ہوں۔ اس لیے کہ سمندر سے ایک گھڑا پانی نکال دیے تو سمندر کم نہیں ہو جائے گا، اور ایک گھڑا پانی انڈیل دیجئے تو سمندر بڑھ نہیں جائے گا۔ میاں اگر علی کے فضائل سے باب خیبر نکال دیا جائے تو علی کی فضیلت میں کمی نہیں آئے گی، رکھ دیا جائے تو فضائل بڑھ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ علی کو خیبر کی ضرورت نہیں ہے مگر خیبر کو علی کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ خیبر کو بولی فرق بولا، بولی فرق بولا۔ بھائی ایک منٹ رک جائیں، آپ نعرہ آپ ہی لگائیں گے، ایک منٹ آپ نعرہ لگائیں گے مگر آپ کو قسم ہے شرعی ہے اتنی آہستہ سے میرے مولا کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ نام تو وہ ہے کہ جو
مردوں کو جان دیتا ہے. آپ سب تو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور ہو بھی کیسے نہ زندہ, ان کی محبت مرنے ہی نہیں دیتی ہے. تو علی کو خیبر کی ضرورت نہیں ہے, مگر خیبر کو علی کی ضرورت ہے. اگر 40ویں دن نہ آتے تو اسلام کا 40واں ہو گیا تھا 40واں. اب وہ ساری باتیں ہیں کہ وہ آئے اور وہ آئے اور وہ آئے اور وہ آئے, کیسے آئے, کیا ہوا. 40واں دن آ گیا, صبح نمودار ہوئی, ہر آدمی تیار ہو کے آیا ہے کہ علم مجھے ملے گا, علم مجھے ملے گا, علم مجھے ملے گا. ہر آدمی تیار ہو کے آیا ہے. اب جن کے قد متوسط تھے انہوں نے اپنے پنجوں پر زور دیا اور بلند ہوئے کہ شاید نبی ہمیں دیکھ لیں تو علم مل جائے. 39 دن کچھ نہیں کر سکے, مگر 40ویں دن بھی علم کی تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ ابھی بھی مجھے علم ملے گا. نبی نے مجمع پر نگاہ دوڑائی, این علی, این علی, علی کہا. اب یہاں پر دو روایتیں ہیں, دونوں سے میں ایک ایک بات پیش کروں گا. کچھ کہتے ہیں کہ علی مدینے میں تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ علی وہیں تھے. اگر یہ مان لے کہ علی مدینے میں تھے تو خیبر اور مدینہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے؟ حاجی حضرات بیٹھے ہیں یہاں, ہے 90 کلومیٹر ہے, 90 کلومیٹر جو میری نالج میں ہے. اب اگر مجھے کم معلوم ہے تو لوگ بتا سکتے ہیں, میں اسی لیے میں نے کہا, کیونکہ میں ابھی تک حج پہ گیا ہی نہیں ہوں, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حاجی حضرات زیادہ بہتر بتا پائیں گے. 90 کلومیٹر, کتنا؟ 90 کلومیٹر کا فاصلہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج کی راجدھانی ٹرین بھی چلے تو کم سے کم 1.25 گھنٹے چاہیے نا. مگر ادھر رسالت نے آواز دی اور ادھر امامت نے سنی. ارے میں نے بہت آہستہ سے جملہ پڑھ دیا ہے شاید. ادھر رسالت نے آواز دی, ادھر امامت نے سن لی. دنیا ایک چھوٹا سا موبائل بنا کے اترا رہی ہے کہ ہم جہاں چاہیں آواز پہنچا سکتے ہیں. میاں اسلام کا پہلا نیٹ ورک اگر کہیں بنا ہے تو وہ خیبر میں بنا ہے, جہاں رسالت نے آواز دی اور امامت نے سنی. لاؤ قمبر میرا گھوڑا, لاؤ میری ذوالفقار. دے دیا گھوڑا, دے دی ذوالفقار. میرا مولا چلنے لگا, میرے مولا چلنے لگے تو قمبر نے دامن تھام کے کہا, یا علی, میں نے تو آپ کی غلامی کی قسم کھا رکھی تھی, آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میرے مولا نے کہا, قمبر چلنے کا شوق ہے تو میرے گھوڑے کی لگام پکڑو, دوڑو. قمبر نے ہاتھ جوڑ کے کہا, مولا جیسا سوار ویسی سواری. میں بہت آہستہ پڑھ رہا ہوں, جتنی آہستہ آپ سننا چاہتے ہیں, اس لیے کہ میں فالتو محنت کر کے کیا کروں. بات تو جب ہے کہ جب 50% آپ بھی محنت کریں, 50% میں بھی کروں, تو بات آسانی سے پہنچ جائے گی. توجہ, کہاں پڑتا بھائی؟ قمبر. پکڑو, دوڑو, کہ جیسا سوار ویسی سواری, راستے میں دم نکل جائے گا. علی نے کہا, جان دینے والے کا نام علی ہے, جان لینے والے کا نام علی نہیں ہے. تم 10 طلق گن کے دیکھ لو, اگر میں نے خیبر نہ پہنچا دیا تو آج سے مجھے مولا نہ کہنا. جاگیں اب, تم 10 طلق گن کے دیکھو, اگر میں نے آج خیبر نہ پہنچا دیا تو آج سے مجھے مولا نہ کہنا. قمبر نے بھی دل میں نیت کی کہ اتنی تیز گنوں گا کہ زندگی میں نہیں گنی ہوگی, اتنی تیز گنوں گا کہ زندگی میں نہیں گنی ہوگی. میرے مولا نے کہا, قمبر بسم اللہ. قمبر نے کہا 1 2 3, ابھی 3 ہی تک پہنچے تھے. میرے مولا نے کہا, قمبر 3 کو چھوڑ دے, خیبر آ گیا ہے.
قمبر دین کو چھوڑ، خیبر آ گیا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ۔ اب جو قمبر نے آنکھیں کھولی تو خیبر میں کھڑے تھے، ایک روایت۔ دوسری یہ کہ آشوب چشم تھا، تو جیسے ہی میرے مولا کو آواز دی ربی نے، علی اپنے خیمے سے نکلے، ایک طرف جناب سلمان، ایک طرف جناب ابو ذر، بیچ میں میرا مولا، کیا منظر رہا ہوگا، ایک طرف 9 درجے کا ایمان، ایک طرف 10 درجے کا ایمان، بیچ میں کل ایمان۔ ایک طرف 9 درجے کا ایمان، ایک طرف 10 درجے کا ایمان، بیچ میں کل ایمان۔ مگر عجیب مفتی ہے نا، عادت سے بھی تو مجبور ہے، کیا کرے؟ جب ہم نے یہ کہا تو کہنے لگا یہ تو مقدر کی بات ہے۔ ہم نے کہا علی کعبے میں پیدا ہوئے، کہنے لگے یہ تو علی کے مقدر کی بات ہے۔ ہم میاں یہی ٹھہرے ہو، سنتے جاؤ، علی کعبے میں پیدا ہوئے یہ مقدر کی بات، بستر نبی بس ہوئے یہ مقدر کی بات، لافتہ کا خطاب پایا یہ مقدر کی بات، شوہر بطول بنے یہ مقدر کی بات، حسنین کا بابا بنے یہ مقدر کی بات، لافتہ کا خطاب ہے یہ مقدر کی بات، قسیم نارے والجنا ہے یہ مقدر کی بات، یعصوب الدین ہے یہ مقدر کی بات، قاتل المشرکین ہے یہ مقدر کی بات، امیر المومنین ہے یہ مقدر کی بات، ابو طالب کے بیٹے ہیں یہ مقدر کے بات، یہ نفس رسول ہے یہ مقدر کی بات، نفس خدا ہے یہ مقدر کی بات، بستر پر سوتے ہوئے مرضی خدا خرید لیتے ہیں، ہائے ہائے جاگ کے مرضی خدا خرید لیتے ہیں، یہ مقدر کی بات، تو سب کچھ تو مقدر کی بات ہے۔ میری تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ مقدر لکھنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہی مل گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مقدر یا صلی اللہ علیہ تقدیر لکھنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہے، اس لیے کہ اس نے تو سب کچھ علی کے مقدر میں لکھ دیا۔ اب آپ کیا کیجئے، بس ایک پتھر اٹھائیے اور اپنا مقدر پھوڑیے، اس لیے کہ اللہ نے سب کچھ علی کے مقدر میں لکھ دیا ہے، سب کچھ تو علی کے مقدر میں۔ اب لوگ کہتے ہیں اب آپ تو بس پڑھا دیتے ہیں، بس یہی پڑھا کرتے ہیں، اور بس علی اور بس علی اور بس علی اور بس علی۔ جہاں علی والوں کو دیکھا وہاں حالت ٹائٹ ہونے لگتی ہے لوگوں کی۔ کیوں بھائی شمی بھائی؟ جہاں مجمع دیکھا علی والوں کا جمع ہوتے ہوئے تو کتنوں کو تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، ہاں اتنا بڑا مجمع آ گیا، اتنا بڑا مجمع مزار شہید ثالثہ، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، چلو کربلا، ہائے 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 توجہ، چلو کربلا، جہاں کتنے پہنچ گئے؟ بولیے بھائی، سب کو تمنا ہے کربلا جانے کی۔ اب میرے ساتھ رہیے گا، میں بالکل آخری منزل پر لا رہا ہوں گفتگو۔ کتنے پہنچے؟ 7 کروڑ۔ کتنے پہنچے بھائی؟ 7 کروڑ تو وہ ہیں جن کے پاسپورٹ پر اسٹیمپ ہے، باقی تو الگ گنیے۔ اب جاگ کے سنیے گا، میں عقیدت کی بات پڑھ رہا ہوں، کہیں لکھی بھی بات نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے اسٹیمپ، باقی تو کچھ نہیں ہے نا۔ 7 کروڑ کتنے؟ 7 کروڑ۔ پچھلے سال بغدادی نے ایک فتویٰ دیا تھا، جب ایسے ایسے فتویٰ دیں گے تو فتووں کی اوقات کیا ہوگی، تو بہرحال اس نے کہا کہ ہم کربلا میں 40 نہیں ہونے دیں گے۔ پچھلے سال اس کا یہ بیان تھا
کہ ہم کربلا میں 40 نہیں ہونے دیں گے. کتنے پہنچ گئے؟ بولیے بھائی. 7 کروڑ پہنچے نا. وہ بوکھلا گیا, گھبرا گیا, پریشان ہو گیا. تو اس کے چیلے نے پوچھا کہ یہ گھبراہٹ کیسی, یہ پریشانی کیسی؟ اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے, جب حسین نے کسی کو بلایا نہیں تب اتنے آ گئے ہیں, جس دن حسین آواز دے دے گا. جاگ رہے ہیں نا؟ ذرا سا آنسوؤں کو روک کے سنیے. جب کسی کو حسین نے بلایا نہیں آواز دے کے تب اتنے آ گئے, تو جس دن حسین بلا لے گا کتنے ہوں گے؟ اچھا ایک میں, اب لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ تبلیغ نہیں کرتے, اب اس سے بڑی تبلیغ کیا ہوگی؟ جملہ سنیے. بیٹے کا ولیمہ ہوگا, 10 لاکھ روپے خرچ ہو سکتے ہیں, 15 لاکھ خرچ ہو جائیں گے, 25 لاکھ خرچ ہو جائیں گے, 1 کروڑ خرچ ہو جائے گا. مگر جیسے ہی ان سے کہیے بھیا کربلا چل رہے ہو, بجٹ بگڑ رہا ہے میرا, میں تو بھائی اصلیت پڑھ رہا ہوں, جس کو کھل رہا ہو وہ خاموش رہے, اور سچ پڑھ رہا ہوں تو میرے ساتھ رہیے. 10 کروڑ کی شادی کر دی بیٹے کی. جب کربلا کی زیارت کی بات آئی نا, میرا بجٹ بگڑ رہا ہے, میں پہلے دیکھ لوں بجٹ تو آ جائے میرا, کیونکہ 1 لاکھ کا معاملہ ہے نا. اور پھر یہ کہہ کے ٹالنے لگتے جب مولا بلائیں گے تب جائیں گے. اما میاں حبیب ہو جو مولا خط لکھ کے بلائیں گے. ارے میرا جملہ ضائع ہو گیا شاید. حبیب ہو جو مولا خط لکھ کے بلائیں گے. حر بنو حر. ہائے ہائے, میں بہت آہستہ کہہ کے گزر رہا ہوں. حر بنو حر. چند قدم راہ مودت میں نکالو تاکہ عشق حسین تمہیں خود اپنی طرف کھینچ لے. نکالو تو صحیح. کتنے پہنچے؟ 7 کروڑ. اب پوری دنیا پریشان ہو گئی کہ اتنے بڑا مجمع اتنی سی جگہ میں آ کیسے گئے, اتنا بڑا مجمع اتنی سی جگہ میں آ کیسے گئے. تو انہوں نے کہا ہم تحقیق کریں گے. سائنسداں پہنچے, آئیے بسم اللہ آئیے. انہوں نے تحقیق کی, انہوں نے حدود کو طے کیا. جب طے کر چکے حدود, تو انہوں نے جو تعداد لکھی, انہوں نے لکھا 18,06,036 آ سکتے. اس کے بعد انہوں نے لکھا اگر 50 سے 100 ہو جائیں گے تو بھگدڑ مچ جائے گی, لوگ دبنے لگیں گے, لوگ مرنے لگیں گے. پھر یہ 7 کروڑ سمائے کیسے؟ نہیں میں جملہ کہوں گا تب آپ بولیں گے. بھائی جہاں کوئی نہیں آ سکتا, 18,06,036 سے اوپر نہیں جا سکتا, وہاں 7 کروڑ 7.5 کروڑ سمایا کیسے ہے؟ جملہ سننا, آج کی مجلس کا تحفہ دے رہا ہوں. جملہ سننا, یہ سمایا کیسے ہے؟ حیرت کیوں کرتے ہو جس کا باپ ایک نقطے میں قرآن سمیٹ لیتا ہو گئی بھائی مجلس میں نے ختم کر دی. کی ہوا آتی ہے, دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے. واہ. قبر میں پوچھے ملک کیا تو علم اٹھائے ہو, تیرے مرنے سے یہ خوشبوئے وفا آتی ہے. واہ. اتنے لوگ پہنچ گئے. اس کا باپ ایک نقطے میں قرآن سمیٹتا ہو, اور پھر شرم نہیں آتی تمہیں یہ کہتے ہوئے کہ اتنا بڑا مجمع کیسے آ جاتا ہے؟ یہ دیکھو کہ سو کون رہا ہے, جو ابن ابو تراب ہے, جو تراب کا بیٹا ہے, ابو تراب کا بیٹا ہے. زمین بڑھتی جا رہی ہے, زائرین آتے جا رہے ہیں, نہ کوئی دبتا ہے نہ کوئی مرتا ہے. حاجی صاحب حج کر کے آئے, میں نے کہا مبارک ہو مبارک ہو.
حج سے لوٹے آپ نے تو حجر اسود کا بوسہ دیا ہوگا. کہنے لگے مولانا بہت بھیڑ تھی. میں نے کہا کتنا بڑا مجمع تھا؟ کہنے لگے 40 لاکھ. میں نے کہا میں معجزہ سناؤں, تم 40 لاکھ میں حجر اسود تک نہیں پہنچ پائے, میں 7 کروڑ لاتا ہوں, کوئی ایک دکھا دو جو کہے ہم زری تک نہیں پہنچ پائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی ایک دکھاؤ جو کہے ہم سری تک نہیں پہنچے. 7 کروڑ سمیٹ لی بات میں نے. اچھا 7 کروڑ جاتے ہیں تو بھوک بھی لگتی ہوگی, پانی بھی, پیاس بھی لگتی ہوگی نا. ایک وقت میں ایک آدمی کم سے کم کئی روٹی کھاتا ہے؟ سب سے کم بتائیے گا. 2 روٹی کھاتا ہے نا. اچھا لوگ تعداد سے بھی گھبرانے لگے کہ 7 کروڑ میں آدھا کیے دے رہا ہوں, 3.5 کروڑ پر لے آ رہا ہوں. چلیے 3.5 کروڑ آدمی کو ایک وقت میں اگر روٹی چاہیے, ایک آدمی پر 2 روٹی تو کتنے ہو گئے؟ 7 کروڑ روٹی. وہ چولہا بتائیے جس پر پکائی جا رہی ہیں. بھائی اتنی خاموشی سے میں نہیں پہنچانے والا یہ بات. وہ بورچی بتائیے جو پکا رہا ہے. وہ اسٹور روم بتائیے جہاں پکا کے رکھی جا رہی ہیں. اور روٹی کی صفت ہے 2 دن سے زیادہ چلتی نہیں ہے, باس آنے لگتی ہے, پھپھون لگنے لگتی ہے. پھر یہ اتنا انتظام ہوتا کیسے ہے؟ بس جہاں میں پہنچا ہوں اس معراج کی منزل پر لے چل رہا ہوں آپ کو. یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو 3 دن تک ادھر سے روٹیاں ادھر گئی ہے اس کا قرض ادا کیا جا رہا ہے. مگر ادا نہیں ہو پا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ادھر سے آ رہی ہیں وہ ملک بنا رہے ہیں, جو ادھر سے گئی ہیں وہ محمد کی بیٹی نے بنائی ہے. نہ کوئی بھوکا ہے نہ کوئی پیاسا ہے. کل جو کربلا میں بھوکا تھا اس نے سب کو کھانا کھلایا. کل جو کربلا میں پیاسا تھا اس نے جگہ جگہ سبیل کر دی. دور دراز سے زائرین پہنچے ہیں. مولا سب کی زیارت کو قبول فرمائے. جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں سیدہ نے اسے بھی اپنا بیٹا کہا. اور میں نے بزرگوں سے سنا ہے, علماء سے بھی سنا ہے, جس شہید کے لیے کہ جو کربلا نہیں جا سکتا غربت کے سبب, وہ اس شہید کی 7 مرتبہ زیارت کرے. گویا اس نے کربلا کی 1 مرتبہ زیارت کی. اللہ اکبر. سیدہ نے کیا اجر دے دیا اپنے لال کو. کل یہ اکیلا تھا, آج ہزاروں کا مجمع ہے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب قاضی صاحب اکیلے رہے ہوں گے نا تو اپنے جج سے کہتے ہوں گے میرے آقا کل آپ بھی اکیلے تھے میں بھی اکیلا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں مصائب کہاں سے, اس لیے کہ بات ایسی جگہ پہنچ چکی ہے کربلا تک کوشش کروں گا کہ بھائی چند جملے پڑھ دوں. چلو کربلا چلتے ہیں عزیزوں, جہاں ایک جوان شبیہ پیغمبر
اب دل کو تھام کے مصائب سننا. بہت دیر میں مصائب نہیں پڑھوں گا، مگر جتنی دیر پڑھوں گا میں چاہتا ہوں کہ کوئی آنکھ ایسی نہ ہو کہ جس آنکھ سے آنسو نہ. اس لیے کہ اس شہزادے کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں جس کی مصیبت سن کے خود حسین بھی روتا. اجرکم اللہ. ہاتھوں کو جوڑا. بابا مجھے مرنے کی اجازت ہے بابا. میرے لال مجھ سے زیادہ حق تم پر تمہاری پھوپھی زینب کا ہے، جس نے بڑے نازوں سے پالا ہے. اپنی پھوپھی سے اجازت لو. شہزادہ خیمے میں آیا. میری مائیں بہنیں بھی ہیں. خدا ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کے نوجوانوں کو، ان کے جوانوں کو سلامت رکھے. پرسا دیجیے آقا کو. منزل یہاں پر آئی. شہزادہ خیمے میں آیا. پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت ہے. شہزادی نے کہا میرے لال کیا میں نے اسی دن کے لیے تمہیں مانا؟ ایک جملہ شہزادے نے کہا. پھوپھی اماں یہ بتائیے اگر روز محشر آپ سے دادی نے یہ پوچھا کہ آپ کو آپ کا اکبر زیادہ عزیز تھا یا حسین تو کیا جواب دیجئے گا؟ پر شہزادی مطلب سمجھ گئی. میرے اکبر خدا حافظ. خدا کوئی غم نہ دے تمہیں. میرے اکبر خدا حافظ. میرے اکبر خدا حافظ. مگر اپنی ماں سے ضرور مل لینا اکبر. اکبر ماں کے پاس آئے. اماں تیرا لال میدان میں جا رہا ہے. اماں جاؤ. خدا حافظ میرے لال. خدا حافظ. علی اکبر میدان سے نکل رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گرتا تھا. حمید کہتا ہے اب جو اکبر نکلے تو ایسے نکلے جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا لاشا. بیویاں کہہ رہی تھی والی اکبرہ. اجرکم اللہ. والی اکبرہ. بیویاں بے چین ہیں، شور گریہ بلند ہے. علی اکبر چلے. کچھ دور چلے ہوں گے کہ کچھ آہٹ محسوس ہوئی جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے. اب جو مڑ کے دیکھا ضعیف باپ کمر تھامے ہوئے. میرے لال آہستہ چلو. باپ ضعیف ہو چکا ہے، کمر خمیدہ ہے. اکبر رکے. بابا روئیے عزیزو روئیے. بابا تم نے تو رخصت کر دیا تھا پھر کیوں آ رہے ہو؟ میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال لگے. باپ کے لیے بیٹے کی محبت. میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. سنو گے عزیزو. اکبر میدان میں پہنچے. حسین بلندی پر ہیں، لیلا در خیمہ پر ہیں، زینب مسلح پر ہیں. سکینہ بی بی زینب کا دامن تھامے ہوئے. ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. ماں تڑپی میرے والی میرے بچے کی خیر. اکبر تو کے لیے دعا کر لیلا میرا اکبر واپس آ جائے. ماں نے دعا کی. اکبر واپس آئے. میرے بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا، 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو میں بتاتا ان ظالموں کو
کہ میں کس کا شاگرد ہوں۔ میرے لال جاؤ تمہیں حوض کوثر بدادہ سیراب کریں گے۔ اکبر واپس ہوئے، اکبر میدان میں آئے، حسین بلندی پر تھے وہ وہیں رک گئے، مگر درے خیمہ پر بدل گیا مقام۔ اب تک ماں کھڑی تھی، اب پھوپھی آ گئی، ماں مسلح پر چلی گئی، ماں کا دامن تھامے وہ سکینہ۔ ایک مرتبہ میدان سے آواز اٹھی، یا ابا علیکہ منی سلام۔ حسین خاک پر گرے، زینب در خیمہ پر گری، لیلہ مسلح پر گری، سکینہ خاک پر گری۔ حسین اٹھے، آگے بڑھے، لڑکھڑا کے گرے، یا علی، پھر اٹھے، پھر گرے، یا علی، پھر اٹھے، پھر گرے، یا علی۔ جب چلنے کی تاب نہ رہی، اٹھنے کی تاب نہ رہی، حسین سنو گے عزیزو، کوہلیوں کے بل، کوہلیوں کے بل چلا میرا آقا، سرانے پہنچا، میرے اکبر کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ بابا سینے میں برچی کا بل ہے۔ شاہ نجف کے بیٹے نے آستینوں کو الٹا، نجف کا رخ کیا، اے بابا دو انگلیوں پر در خیبر اٹھانا آسان، جوان کے سینے سے برچی کا بھار بہت مشکل ہے۔ یا علی کہہ کے برچی کا پھل کھینچا، برچی اکیلے نہیں نکلی، کلیجہ علی اکبر بار، بیٹے نے ایڑیاں رکھ لی۔ باپ نے میت اٹھانا چاہی، جب میت نہ اٹھی آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھیا کا لے جاؤ لاشا، اپنے بھیا کا لاشا لے جاؤ۔ سنو مجلس تمام ہو گئی عزیزو، جیسے ہی حسین نے صدا دی نا، بچوں آؤ اپنے بھیا کا لاشا لے جاؤ، بچوں سے پہلے ایک نقاب کوئی بی بی نکل آئی، ارے میں نے پالا ہے نا، لاشا اٹھاؤں گی میں، بہن خیمے میں جا، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی خیمے سے کیوں نکل آئی؟ ہاں حسین تو نے اکبر کے وقت تو زینب کو خیمے میں بھیج دیا، مگر آپ کی شہادت کے بعد زینب پہ رضا ہوگی۔ دیار